دوستو آج کی یہ بات میں بہت بھاری دل کے ساتھ کر رہا ہوں، کیونکہ جب مجھے ان حقائق کا پتہ چلا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا کہ اگر قیامت کے دن اللہ فرما دے کہ اے میرے بندے تیرا طریقہ ہی غلط تھا، تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی تو ہمارا بنے گا کیا؟ آج میں ان 6 باریک غلطیوں کو بے نقاب کروں گا جو ہمارے گھروں میں 90% لوگ روزانہ کر رہے ہیں، اور ایک غلطی تو ایسی ہے جو برسوں کی نمازیں برباد کر سکتی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی 20 سال کی نمازیں صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے رد ہو سکتی ہیں؟ اور وہ غلطی ہم سب روزانہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں۔ ایک بہن نے پوچھا کہ بھائی میں گھر اکیلی نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں، اچانک میرا چھوٹا سا بچہ سامنے سے گزر جاتا ہے، کیا میری نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کیا مجھے دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ وہیں ایک بھائی کا سوال آیا کہ بھائی میں جب سنت یا نفل کی نیت کرتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا لفظ بولنے ہیں۔ ایک نوجوان نے پوچھا کہ بھائی میں جب فرض نماز پڑھتا ہوں تو کیا ہر رکعت میں الگ سورت پڑھنا ضروری ہے، یا میں ایک ہی سورت بار بار پڑھ سکتا ہوں؟ اور سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ تھا کہ نماز کے شروع میں ہم جو ثنا پڑھتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں؟ اور بھائیوں، سب سے زیادہ پریشان کر دینے والا وہ منظر جو ہمارے گھروں میں روزانہ ہوتا ہے۔ آپ جائے نماز پر کھڑے ہیں اور اچانک آپ کا چھوٹا بچہ دوڑتا ہوا آپ کے سجدے کی جگہ سے گزر جاتا ہے۔ اب آپ کا ذہن نماز میں نہیں رہتا بلکہ اس ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ یا اللہ، کیا میری اتنی لمبی نماز ٹوٹ گئی؟ کیا اب مجھے دوبارہ سے شروع کرنی پڑے گی؟ اور کیا اس معصوم بچے کو بھی اس کا گناہ ہوگا؟ آج میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو آپ کے دل سے یہ سارا بوجھ اتار دے گی۔ دوستو، ویڈیو کے 5ویں حصے میں نے اس بچے والے مسئلے کو ایسی مثال کے ساتھ سمجھایا ہے کہ پھر کبھی آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ بھائیو، یہ وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو ہم روزانہ نماز میں فیس کرتے ہیں، لیکن شرم کی وجہ سے کسی سے پوچھتے نہیں ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ان کی پوری نماز خراب ہو رہی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو اپنی نماز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے آج ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے اس ویڈیو کو ترتیب دیا ہے۔ میں آپ کو ایک ایک بات اتنی سادہ زبان میں سمجھاؤں گا کہ آج کے بعد آپ کے دل میں کوئی شک باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ یقین مانیں، اگر آپ نے آج یہ چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیے تو کل قیامت کے دن آپ کو اپنی نمازوں پر شرمندگی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو آگے مت کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ایک بات جس کو آپ معمولی سمجھ کر چھوڑ دیں وہی آپ کی نماز کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ ہم اس ویڈیو میں باری باری ان تمام باتوں پر بحث کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ امام کے پیچھے فاتحہ کا کیا حکم ہے، سامنے سے گزرنے والے کا کیا مسئلہ ہے، اور وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن سے ہم سب نادانی میں بچنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو سب سے زیادہ پوچھا گیا ہے۔ دیکھیں، نماز کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ جیسے دل چاہا پڑھ لی اور بس فارغ ہو گئے۔ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا معاملہ ہے۔ اب جو بات میں بتانے والا ہوں وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سالوں سے ایک ہی طریقے پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو بہت نیک کام کر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ خیال آیا کہ اگر وہی طریقہ غلط ہوا تو کیا وہ 20-25 سال کی محنت ضائع تو نہیں ہو رہی؟ آج کل ہر بندہ جلدی میں ہے۔ ہم نماز میں ایسے سر مارتے ہیں جیسے کوئی بوجھ اتار رہے ہوں، لیکن اسی جلدی میں ہم ایسی باریک غلطیاں کر جاتے ہیں جن کا ذکر میں نے اس ویڈیو کے خاص حصوں میں کیا ہے۔ ان میں سے ایک غلطی تو ایسی ہے جو اگر ہو جائے تو نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں، چاہے آپ کتنی ہی لمبی صورتیں پڑھ لیں۔ میں نے اس ویڈیو کے بیچ میں ایک ایسی بات بتائی ہے جسے سن کر آپ شاید آج رات رو پڑیں کہ ہائے، میں اب تک کیا کرتا رہا۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں سکون نہیں ملتا، ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ اس کی اصل وجہ انہی چھوٹے چھوٹے مسئلوں کا پتہ نہ ہونا ہے جو ہم ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں تو دل کیسے لگے گا؟ میں نے اس پوری گفتگو کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ ایک ایک الجھن دور ہوتی جائے گی۔ میں آپ کو وہ نشانی بھی بتاؤں گا جس سے آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ آپ کی نماز میں کہاں کمی رہ گئی ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کو محسوس ہو کہ آپ اپنے رب کے قریب ہیں، تو بس اب ہر بات کو پورے دھیان سے سننا ہے۔
ایک بھی بات ادھر ادھر ہوئی تو ہو سکتا ہے آپ وہی سب سے اہم نقطہ چھوڑ دیں جس کی وجہ سے آپ کی نماز اب تک ادھوری تھی۔ تو دوستو، پہلا پوائنٹ ہے فرض نماز میں سورتیں پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ ہے کہ کیا فرض نماز کی ہر رکعت میں الگ سورت پڑھنا ضروری ہے یا ہم ایک ہی سورت بار بار پڑھ سکتے ہیں؟ اب اس بات کو ذرا توجہ سے سنیں کیونکہ اس میں ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ دیکھیں، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا واجب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم پہلی رکعت میں بھی قل هو اللہ احد پڑھ سکتے ہیں اور دوسری میں بھی وہی دہرا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو اتنا وسیع بنایا ہے، پھر ہم کیوں صرف ایک ہی سورت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ ہاں، اگر کسی کو صرف ایک ہی سورت یاد ہے، اسے کوئی اور سورت آتی ہی نہیں، تو پھر اس کے لیے وہی سورت بار بار پڑھنا جائز ہے، اس کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن جسے دوسری صورتیں یاد ہیں، اسے چاہیے کہ وہ ترتیب کا خیال رکھے اور الگ الگ صورتیں پڑھے۔ یہاں رک کر ایک بہت ضروری بات سمجھ لیں۔ بہت سے لوگ ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ قرآن کی ترتیب الٹی کر دیتے ہیں۔ مثلا پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی اور دوسری میں سورہ اخلاص۔ یاد رکھیں، قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا ہے نا، نماز میں بھی اسی ترتیب سے صورتیں پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر ترتیب الٹی کی تو یہ گناہ ہے اور نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ آپ کو چاہیے کہ جو سورت پہلی آتی ہے اسے پہلی رکعت میں پڑھیں اور جو بعد میں آتی ہے اسے دوسری میں۔ اگر آپ کو ترتیب کا نہیں پتہ تو یہ سیکھنا ہم سب پر فرض ہے، کیونکہ غلط ترتیب سے نماز پڑھنا اس عظیم عبادت کی توہین کے برابر ہے۔ اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہم فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت ملائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائی جاتی ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، وہاں سورت ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بھولے سے ملا لے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک اور باریکی سمجھیں، اگر آپ نے پہلی رکعت میں ایک سورت پڑھی تو دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت پڑھنا یا کم از کم ایک سورت چھوڑ کر اس سے اگلی پڑھنا بہتر ہے۔ ایک چھوٹی سی سورت بیچ میں چھوڑ دینا بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہماری نمازوں میں وہ خوشبو اور سکون پیدا کرتی ہیں جس کی ہم تلاش میں ہیں۔ دوستو، ذرا سوچیں کہ جب ہم کسی بڑے افسر سے ملنے جاتے ہیں تو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، الفاظ کا چناؤ کتنا سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو جب ہم کائنات کے مالک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں اس کی کتاب کو اس کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے نہیں پڑھنا چاہیے؟ نماز صرف جسم جھکانے کا نام نہیں ہے، یہ دل کی حاضری کا نام ہے۔ جب آپ ترتیب کے ساتھ سمجھ کر اور صحیح طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی نماز میں وزن پیدا ہو گیا ہے۔ اپنی نمازوں کو صرف فارغ نہ کریں بلکہ انہیں آراستہ کریں۔ دوستو، یہ تو تھا صورتوں کا مسئلہ، لیکن اس سے بھی بڑا الجھاؤ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم نیت کرنے لگتے ہیں۔ کیا زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟ اور سنت یا نفل کی نیت میں وہ کون سے الفاظ ہیں جن کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی؟ بہت سے لوگ نیت کے چکر میں اتنے پریشان رہتے ہیں کہ ان کی تکبیر اولیٰ نکل جاتی ہے۔ دوستو، اگلی بات آپ کی یہ پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ صورتوں کی ترتیب کا یہ مسئلہ تو آپ نے سمجھ لیا، لیکن یاد رکھیں نیت کے معاملے میں شیطان ہمیں اس سے بھی بڑے وسوسے میں ڈالتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ نیت کے وہ کون سے لفظ ہیں جو اگر آپ نہ بولیں تو شاید آپ کی تکبیر اولیٰ ہی ضائع ہو جائے؟ وہ اگلا حصہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ دوستو، دوسرا پوائنٹ ہے نیت کرنے کا صحیح طریقہ، زبان یا دل۔ دوسرا بڑا مسئلہ نیت کا ہے جس میں ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں اتنی زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ ان کی نماز کا سکون ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ نیت کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ اگر زبان سے نیت نہ کی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو اس بات کو بالکل سادہ طریقے سے سمجھ لیں۔ دوستو، نیت کا اصل مطلب ہے دل کا ارادہ۔ آپ جائے نماز پر کھڑے ہوئے، آپ کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عصر کی، بس یہی نیت ہے۔ زبان سے نیت کرتا ہوں میں واسطے اللہ تعالیٰ کے جیسے لمبے چوڑے الفاظ بولنا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی نے زبان سے کچھ نہیں بولا لیکن اس کے دل میں پکا ارادہ ہے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز 100% ہو جائے گی اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ یہاں ایک بہت ضروری بات ذہن نشین کر لیں جو آپ کی زندگی آسان کر دے گی۔ بہت سے لوگ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنے کے چکر میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں
یاد رکھیں زبان سے نیت کرنا صرف مستحب ہے یعنی اچھا ہے تاکہ دل حاضر ہو جائے، لیکن یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں ارادہ موجود ہے تو آپ فوراً اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں کیونکہ دین میں آسانی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک خاص عربی یا اردو کے الفاظ نہیں بولیں گے نماز نہیں ہوگی، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اللہ آپ کے دل کے ارادوں کو زبان سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اب ذرا ایک باریکی سمجھیں جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سنت اور نفل کی نیت کیسے کریں۔ دیکھیں دوستو، فرض نماز میں تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ آپ کون سے وقت کے فرض پڑھ رہے ہیں، لیکن سنت اور نفل میں معاملہ اور بھی سادہ ہے۔ اگر آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو صرف اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، چاہے آپ زبان سے سنت کا لفظ کہیں یا نہ کہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح نفل میں بھی صرف نماز کا ارادہ کافی ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نیت اصل میں وہ چیز ہے کہ اگر کوئی آپ سے اس وقت پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہو تو آپ کے پاس فوراً جواب ہو کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، بس اسی کو نیت کہتے ہیں۔ دوستو، ہم اکثر ظاہری چیزوں میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ نماز کی روح کو بھول جاتے ہیں۔ نیت کا مقصد اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کرنا ہے۔ جب آپ جائے نماز پر کھڑے ہوں تو بجائے اس کے کہ آپ لفظوں کو ترتیب دینے میں اپنا دماغ لگائیں، آپ اپنا پورا دھیان اس بات پر لگائیں کہ آپ کائنات کے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ جتنا سادہ آپ کا ارادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کا دھیان نماز کی طرف رہے گا۔ ان چھوٹے چھوٹے وسوسوں کو اپنے اوپر سوار نہ کریں، کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ آپ کو نیت جیسے مسئلوں میں الجھا کر آپ کی نماز کا خشوع اور خضوع چھین لے۔ دوستو، نیت تو ہو گئی۔ اب جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا کلمہ سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھتے ہیں، لیکن یہاں ایک ایسا سوال ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو الجھن میں ڈالا ہوا ہے۔ ثنا سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں، اور کیا ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں بہت سے لوگ نادانی میں سنت کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں۔ اس کی حقیقت جان کر آپ کی نماز میں ایک نئی صفائی اور ترتیب پیدا ہو جائے گی۔ دوستو، اب آتا ہے پوائنٹ نمبر 3، ثنا، تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا صحیح طریقہ۔ اب ہم نماز کے اس حصے پر آتے ہیں جہاں سے ہم اپنی قرات شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں تو سب سے پہلے سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھتے ہیں۔ اب یہاں ایک باریک مسئلہ سمجھ لیں، بہت سے لوگ ثنا سے پہلے ہی اعوذ باللہ یا بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، جو کہ طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے کے فوراً بعد آپ نے پہلے ثنا پڑھنی ہے۔ جب ثنا ختم ہو جائے تو پھر سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی غلطی جو ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ہر رکعت میں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت میں پڑھنا سنت ہے، کیونکہ یہ تلاوت شروع کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب آپ دوسری، تیسری یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہاں آپ کو دوبارہ اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں صرف بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے۔ ایک اور بات جو آپ کی نماز کو سنوار دے گی وہ یہ ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ ختم کریں اور اس کے بعد کوئی اور سورت ملانے لگیں تو کیا اس سورت سے بھی پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے؟ تو بھائیوں، مستحب یعنی بہتر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر پڑھ لینا زیادہ اچھا ہے۔ اب ایک اور اہم سوال جو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھنی ہے یا آہستہ؟ تو چاہے آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا امام کے پیچھے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہمیشہ آہستہ آواز میں ہی پڑھی جائے گی۔ یہ نماز کے وہ چھپے ہوئے موتی ہیں جو اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ کچھ لوگ جلدی میں ثنا پڑھنا ہی بھول جاتے ہیں اور سیدھا اعوذ باللہ پر چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ثنا اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور کسی بھی بڑے دربار میں حاضری کا پہلا اصول یہی ہے کہ پہلے اس کی تعریف کی جائے۔ اگر آپ نے ثنا چھوڑ دی تو آپ نے ایک بہت بڑی سنت چھوڑ دی جس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس لیے اطمینان سے ایک ایک لفظ کو اس کے حق کے ساتھ ادا کریں۔ دوستو، ذرا سوچیں کہ جب ہم ثنا میں کہتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ یعنی تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تو کیا ہمارا دل اس برکت کو محسوس کر رہا ہوتا ہے؟ ہم اتنی جلدی میں یہ لفظ بولتے ہیں کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کہا ہے۔ دوستو، نماز کو بوجھ نہ سمجھیں، اسے اپنے رب سے بات کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ جب آپ ترتیب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، ثنا، پھر شیطان سے پناہ مانگیں گے، تعوذ، اور پھر اللہ کے نام سے شروع کریں گے یعنی تسمیہ،
تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی نماز میں ایک نظم و ضبط اور ایک خاص نور آ گیا ہے۔ ثنا اور بسم اللہ کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں کتنی رکعتوں میں ثنا پڑھنی ہوتی ہے؟ کیا سنتوں میں ہر 2 رکعت کے بعد ثنا دوبارہ پڑھی جائے گی؟ یہاں ایک ایسی فنی غلطی ہوتی ہے جو اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی کر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس مسئلے پر بھی بات کریں گے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی بچہ سامنے سے گزر جائے تو کیا ہوگا۔ اگلا حصہ آپ کے لیے بہت سے نئے انکشافات لے کر آنے والا ہے۔ دوستو، ثنا کا یہ راز جان کر آپ کی نماز میں نور تو آ جائے گا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں ثنا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے اور ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ سنت غیر موقدہ پڑھ رہے ہیں تو یہ اگلی بات آپ کے لیے وارننگ بھی ہے اور رہنمائی بھی۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے 4 رکعت والی نماز میں کتنی بار ثنا پڑھنی چاہیے۔ دوستو، اب ہم ایک ایسی باریکی کی طرف آ رہے ہیں جہاں اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی چکر کھا جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں تو کیا سبحانک اللہم یعنی ثنا صرف پہلی رکعت میں پڑھنی ہے یا کسی اور رکعت میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس کا جواب نماز کی قسم پر ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ نے غور سے سننا ہے۔ اگر آپ ظہر کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں تو ثنا صرف اور صرف پہلی رکعت میں ہی پڑھی جائے گی۔ دوسری، تیسری یا چوتھی رکعت کے شروع میں ثنا نہیں پڑھی جاتی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا لیکن آتا ہے، اور وہ آتا ہے سنت غیر موقدہ اور نفل نمازوں میں۔ بھائیو، ذرا دھیان دیجیے گا، اگر آپ عصر کی 4 سنتیں یا عشاء کی پہلی 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں جو سنت غیر موقدہ کہلاتی ہیں، تو ان میں ایک الگ قانون ہے۔ ان نمازوں میں جب آپ 2 رکعتیں پوری کر کے اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں آپ نے دوبارہ ثنا سبحانک اللہم سے نماز شروع کرنی ہے اور اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں 90% لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ سنت غیر موقدہ کو بھی فرض کی طرح پڑھتے ہیں اور تیسری رکعت میں ثنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، نفل نماز اور سنت غیر موقدہ کی ہر 2 رکعت ایک الگ نماز کی طرح ہوتی ہے، اس لیے وہاں تیسری رکعت میں دوبارہ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ اب کچھ لوگ پوچھیں گے کہ بھائی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سی سنت میں ثنا پڑھنی ہے اور کون سی میں نہیں؟ تو اس کا بہت آسان سا حل ہے۔ ظہر کی پہلی 4 سنتیں سنت موقدہ ہیں، ان میں آپ نے تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی، لیکن عصر اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں اور اس کے علاوہ آپ جتنے بھی نفل پڑھیں ان کی تیسری رکعت میں ثنا پڑھنا زیادہ بہتر اور سنت کے قریب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفل نماز میں ہر 2 رکعت کو ایک مستقل نماز کا درجہ دیا گیا ہے۔ جب ہم اس باریکی کا خیال رکھتے ہیں تو ہم اپنی نماز کو ان کوتاہیوں سے پاک کر لیتے ہیں جو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتی۔ دین سیکھنے کا نام ہی یہی ہے کہ ہم اپنی عبادت کو اس کے اصل طریقے کے مطابق ڈھال لیں۔ دوستو، ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کے ہاں ہر عمل کی قیمت اس کی ترتیب اور صحیح طریقے سے ہوتی ہے۔ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ بس کھانا پوری کر دیں، بلکہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ جب آپ ان باریکیوں کا خیال رکھ کر نماز پڑھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی نماز میں وہ کوالٹی آ گئی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، کیونکہ آپ کا دماغ اس فکر میں ہوگا کہ اب مجھے ثنا پڑھنی ہے یا نہیں۔ یہی وہ فکری نماز ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ دوستو، نماز کی ان اندرونی باریکیوں کے بعد اب ہم اس مسئلے پر آتے ہیں جو ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا چھوٹا بچہ سامنے سے گزر جاتا ہے یا کوئی بڑا بندہ سامنے سے نکل جاتا ہے، تو کیا آپ کی نماز ٹوٹ گئی؟ کیا آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی؟ اور وہ کون سی حد ہے جہاں سے گزرنے پر گناہ ہوتا ہے اور کہاں سے گزرنے پر گناہ نہیں ہوتا؟ یہ وہ معلومات ہے جو آپ کو بہت سی پریشانیوں اور وسوسوں سے بچا لے گی۔ تو جڑے رہیے گا، کیونکہ اگلا حصہ بہت ہی عملی اور اہم ہے۔ اب ہم اس مسئلے کی طرف جا رہے ہیں جس نے ماؤں بہنوں کو سب سے زیادہ ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ منظر یاد کریں جب آپ سجدے میں ہوں اور بچہ سامنے سے گزر جائے۔ اب جو بات میں بتانے والا ہوں وہ شاید آپ کو حیران کر دے گی، لیکن آپ کے برسوں کا وہم جڑ سے ختم کر دے گی۔ اس مثال کو غور سے سنیں۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے کا مسئلہ، کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دوستو، اب اس سوال کی باری آتی ہے جو تقریباً ہر دوسرے بندے کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تصور کریں کہ آپ بڑے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک آپ کا چھوٹا بچہ سامنے سے دوڑتا ہوا گزر جاتا ہے یا کوئی بڑا بندہ نادانی میں آپ کے آگے سے نکل جاتا ہے۔
اب آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہائے میری تو محنت ضائع ہو گئی، شاید میری نماز ٹوٹ گئی۔ تو سب سے پہلے تو یہ خوشخبری سن لیں کہ نمازی کے سامنے سے کسی کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ جی ہاں، آپ کی نماز قائم رہتی ہے، آپ اسے جاری رکھ سکتے ہیں اور اسے توڑ کر دوبارہ پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی وارننگ ہے جسے سننا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس میں گزرنے والے کے لیے بہت سخت حکم ہے۔ بھائیو، اگرچہ نماز نہیں ٹوٹتی لیکن نمازی کے سامنے سے جان بوجھ کر گزرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ آگے سے گزرنے کی بجائے 40 سال تک وہیں کھڑا رہنے کو ترجیح دیتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی بڑے ہال یا مسجد میں ہیں تو آپ کے سجدے کی جگہ سے 2-3 صفیں آگے سے کوئی گزر جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کسی چھوٹے کمرے میں ہیں تو دیوار تک آپ کے سامنے سے گزرنا منع ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈر ہو کہ کوئی گزر سکتا ہے تو اپنے سامنے کوئی سترہ جیسے کرسی، تکیہ یا کوئی اونچی چیز رکھ دیں تاکہ لوگ اس کے پیچھے سے آرام سے گزر سکیں اور آپ کی نماز میں بھی خلل نہ پڑے۔ میری وہ بہنیں جو گھر میں نماز پڑھتی ہیں وہ اکثر پوچھتی ہیں کہ بھائی بچہ تو چھوٹا ہے، اسے تو سمجھ نہیں ہے، کیا اس کے گزرنے سے بھی گناہ ہوگا؟ تو یاد رکھیں، چھوٹے بچے کو گناہ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں بچوں کا راستہ نہ ہو یا سامنے کوئی رکاوٹ رکھ دیں۔ ایک اور باریکی یہ ہے کہ اگر کوئی گزر رہا ہو تو آپ اسے روکنے کی بجائے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں یا ہاتھ کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے دوران اسے زور سے دھکا دینا یا زبان سے کچھ بولنا جائز نہیں ہے۔ ہمارا مقصد اپنی نماز کو بھی بچانا ہے اور دوسرے بندے کو گناہ سے بھی بچانا ہے۔ اللہ نے دین میں اتنی وسعت رکھی ہے کہ وہ آپ کی مجبوری کو جانتا ہے، اس لیے کسی وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، یہ باتیں میں اس لیے تفصیل سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے دل سے وہ بوجھ اتر جائے جو برسوں سے آپ کو پریشان کر رہا تھا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف اس لیے دوبارہ نماز پڑھتے تھے کیونکہ بچہ سامنے سے گزر گیا تھا۔ نماز اللہ اور بندے کا تعلق ہے اور یہ تعلق اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی کے گزرنے سے ٹوٹ جائے۔ ہاں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں کسی کے لیے راستہ نہ رکے۔ جب ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ ہماری عبادت میں اور زیادہ سکون پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو، سامنے سے گزرنے کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اب جو آخری پوائنٹ آ رہا ہے وہ اس ویڈیو کا سب سے بڑا دھماکہ ہے۔ کیا امام کے پیچھے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر مسجدوں میں بحث ہوتی ہے اور لوگ آپس میں الجھ پڑتے ہیں۔ اس کی وہ حقیقت جو آپ کو کوئی نہیں بتاتا وہ اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کا ہر شک ختم ہو جائے۔ اب یہاں ایک ایسی فنی غلطی ہوتی ہے جو آپ کے پورے سجدے کا سکون چھین سکتی ہے۔ اس آخری پوائنٹ کو مس کرنا آپ کی پوری ویڈیو کا نقصان ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے امام کے پیچھے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا حکم۔ دوستو، اب ہم اس ویڈیو کے آخری اور سب سے اہم مسئلے پر آ گئے ہیں جس پر اکثر بحث ہوتی ہے کہ کیا ہمیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، خاص طور پر جب امام صاحب خاموش ہوں، یعنی ظہر اور عصر کی نماز ہو یا مغرب، عشاء اور فجر کی تیسری اور چوتھی رکعت ہو۔ اس بات کو بہت سکون سے سمجھ لیں۔ فقہ حنفی کے مطابق امام کے پیچھے چاہے کوئی بھی نماز ہو، مقتدی پیچھے نماز پڑھنے والے کو سورہ فاتحہ یا کوئی بھی سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک کا صاف حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ جب امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں یا خاموشی سے کھڑے ہیں، وہ آپ کی طرف سے قائم مقام ہے، یعنی ان کا پڑھنا آپ کا ہی پڑھنا شمار ہوتا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم خاموش کھڑے رہیں گے تو ہمارا ذہن بھٹکے گا، کیا کچھ نہ پڑھنا بے ادبی نہیں؟ میرے بھائیوں، امام کے پیچھے خاموش کھڑا رہنا بے ادبی نہیں بلکہ یہ تو ادب کا اعلیٰ درجہ ہے۔ آپ وہاں اپنے رب کے سامنے ایک عاجز غلام کی طرح کھڑے ہیں جو اپنے امام کی پیروی کر رہا ہے۔ آپ کا خاموش رہنا ہی آپ کی نماز کی خوبصورتی ہے۔ اگر آپ پیچھے اپنی الگ تلاوت شروع کر دیں گے تو پھر امام کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے چاہے وہ ظہر کی نماز ہو یا عشاء کی وہ آخری 2 رکعتیں، آپ نے خاموشی سے کھڑے رہنا ہے اور اپنا پورا دھیان اللہ کی طرف رکھنا ہے۔ کچھ لوگ وسوسے کا شکار ہو کر آہستہ آواز میں فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، سنت طریقہ یہی ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ جب امام صاحب سمی اللہ لمن حمیدہ کہیں گے تب آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہے اور التحیات میں تشہد پڑھنا ہے، لیکن کھڑے ہونے کی حالت میں آپ کی زبان خاموش ہونی چاہیے۔
یہ وہ ترتیب ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام میں نظم و ضبط کتنا ضروری ہے۔ جب ایک بار آپ کا دل اس بات پر ٹھہر جائے گا کہ آپ کی طرف سے آپ کا امام ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو آپ کی نماز میں وہ سکون آ جائے گا جس کی کمی ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو پھر یہ فکر نہیں ہوگی کہ میں نے فاتحہ پڑھی یا نہیں، بلکہ آپ صرف اس احساس میں ہوں گے کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم نے ان 6 بڑے مسئلوں کو سمجھا جو ہماری روزانہ کی نمازوں کا حصہ ہیں۔ میری کوشش تھی کہ میں آپ تک وہ بات پہنچاؤں جو 100% سچی اور مستند ہو۔ اگر آج کی ان باتوں سے آپ کے ذہن کی کوئی الجھن دور ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ نماز اللہ کی طرف سے ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اسے بوجھ سمجھ کر نہ پڑھیں، بلکہ اسے زندگی کا سب سے قیمتی وقت سمجھ کر ادا کریں۔ اگر ہم اپنی نمازیں ٹھیک کر لیں گے تو یقین مانیں ہماری زندگیاں خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ اگر آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی ایک بندے کی نماز بھی ٹھیک ہو گئی تو آپ کی آخرت بن جائے گی۔ کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ کوشش کیسی لگی۔ اللہ ہم سب کی نمازوں کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔